نجم شراز ایک ایسا نام ہے جس کو کسی بھی خانے میں آپ فٹ کر لیں. میں جو ہے وہ دوستی کے خانے میں نجم بھائی کو لیتا ہوں. ایک ایسا دوست جو میری اپنی زبان میں بڑی سمپل سادہ زبان میں بات کرتا ہے اور ان کی بات جو ہے وہ اثر رکھتی ہے. ایک جیسے دوائی ہے نا، کوئی آپ گولی لے لیں، سر درد ہو رہا ہے آپ گولی لے لیں، اور ایک گولی آپ کے جسم کے اور آپ کے وہ جو خون میں قبول خون آپ کا خون قبول کر لیتا ہے اس ٹیبلٹ کو. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ جو ساری گولیاں ہیں سر درد کی یہ سائڈ پہ رکھو، میں نے وہ جو ABC والی گولی ہے نا جو اس کلر کی ہے وہ میں نے لینی. تو نجم شراز دوستوں کی اس فہرست میں ہیں کہ جو آپ ان سے بات کر لیں، کوئی مسئلہ پوچھ لیں. اور ان کی جو سب سے بڑی یہ خوبی ہے کہ عاجزی اور انکساری جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت کی صورت میں عطا کی ہوئی ہے. اور کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو وہ کہتے ہیں یار میں سوچ کر بتاؤں. اپنی دانشوری جھاڑنے کا شوق نہیں ہے اس شخصیت کو. وہ کہتے ہیں یار جو میں ہوں اور جو میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں. اس وجہ سے ان کی باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں. اور لاسٹ جو رمضان تھا اس میں آپ لوگوں نے نجم شراز صاحب کو اتنی محبت دی کہ کینیڈا ون ٹیلی ویژن مجبور ہو گیا کہ اس بار بھی ہماری سکرین جو ہے وہ نجم اور سلوہ کی صورت میں پر رونق اور ایک رنگ جو ہے نجم اور سلوہ صاحبہ کا وہ ہمارے ساتھ رہے گا. نجم بھائی، جو ہمارا جو لوگ تھے اس دوران جو پورا سال مجھ سے بھی رابطے میں رہے، آپ سے بھی رابطے میں رہے، تو ایک ہم فیملی کی صورت میں ہم نے ایک ایسی فیملی بنا لی تھی جس کے حوالے سے آپ اور میرا یہ مشن تھا اور اب بھی ہے، انشاءاللہ رہے گا، کہ یہ سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو پہچانے، اپنے دل کو صاف کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی ہے وجود کی صورت میں. تو میرا آج سب سے پہلا سوال ہے، اس آزمائش کے دور میں طرف آزمائش ہے، دوسری طرف دو رستے ہیں، میں رب کو پہلے پہچانوں یا خود کو پہلے پہچانوں، اپنا دل صاف کر کے رب کے آگے پیش ہوں، یا ایسے ہی گندا مندہ جو گناہگار آدمی ہے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دوں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، اور جو آپ کا ہے کہ مجھے بخش دے وہ بھی سنیں گے ہم. لیکن یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو میں صاف کر لوں، اللہ کو مان لوں، رب کو اپنا رب مان لوں، اور پھر آگے میں جھک جاؤں، سجدہ ریز ہو جاؤں، اپنے اللہ کے رحم و کرم پر اپنے آپ کو چھوڑ دو. تو یہ جو آپشن نمبر 1 ہے یا آپشن نمبر 2 ہے، کس کو میں سلیکٹ کروں، پلیز بتائیے گا. دیکھیں یہ بہت بڑا سوال ہے، اور میں اس کا اتنا ہی جواب دے سکتا ہوں جتنا میں نے ایکسپیرینس کیا ہے. جو میری زندگی میں ہوا وہ اس طرح ہوا کہ جس طرح آپ ایک موبائل فون جب آن کرتے ہیں کہیں لینڈ کرنے کے بعد، کینیڈا میں لینڈ کیا آپ نے یا انگلینڈ میں لینڈ کیا، پاکستان میں آپ نے اپنا فون آن کیا، تو وہ سب سے پہلے نیٹ ورک ڈھونڈتا ہے. تو پاکستان میں ہو تو فوراً موبلنگ ٹیلینور ہی آ جائیں گے، کینیڈا میں ہوں گے تو آپ کے روجرز اور یہ وہ آ جائیں گے. تو اسی طرح انسان جب اس دنیا میں آتا ہے اور اس کے بعد وہ جب کسی اس سٹیج اور ایج پہ پہنچتا ہے جہاں پہ اس کو احساس ہوتا ہے، تو پھر وہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نیٹ ورک کون کون سے ہیں، کیا ہیں. تو میرے ساتھ جو زندگی میں ہوا، میں ڈھونڈ ضرور رہا تھا، لیکن اللہ گواہ ہے کہ اپنی پہچان صحیح معنوں میں تبھی ہوئی جب اللہ نے نظر کرم کی. میں نے ایک نعت رسول مقبول پڑھی تھی، اس کا پہلا شعر جو تھا، جو میرے استاد محترم نے لکھا تھا کہ رب نے سوچا کہ اہل زمیں پر کر دے رحمت غموں سے بچا لے.
توڑ دے بت انسان کے سارے تاکہ شیطان سے اس کو بچا لے. اس کا مطلب ہے شیطان گھر کر چکا ہوتا ہے اندر. وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے گھر میں قرآن کی پہچان اور روشنی، قرآن فہمی آ جائے. قرآن خوانی تو ہر گھر میں ہو، اور پھر بچہ اس قرآن کی فطرت کے ساتھ بڑا ہو. یہ تو بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے. بٹ جو جنرلی ہوتا ہے، اور جو میرے ساتھ بھی ہوا، کہ ایک بیسک تعلیم تو ملی تھی، نماز بھی پڑھنی آتی تھی، روزہ بھی رکھنا آتا تھا، سب کچھ پتا تھا، بیسکس جو بچے کو پتا ہوتا، لیکن رب کی پہچان اور رب کا پردہ ہٹنا، یہ تو جب تک اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بھیجا، انبیاء کو نہیں بھیجا، لوگوں پر رحم نہیں کیا، تب تک لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوا کہ اللہ کوئی خیال نہیں ہے، اللہ کوئی اپنی مرضی کی کوئی ایسی گمنام خاموش نعوذ باللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بہاف پہ ہم خود ہی باتیں کرتے رہے، ہم اس کے بارے میں کوئی بھی خیال کر لیں کہ اللہ کی مرضی ہوگی، یا اللہ یہ سوچ رہے ہوں گے، یا اللہ یہ چاہ رہے ہوں گے. تو جب اللہ کی حقیقت کا احساس ہوتا ہے اس کے کلام کے ذریعے، کہ وہ خود اپنی بات کرنے کے لیے اپنے کلام کے ذریعے کافی ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی پہچان کرواتا ہے. تو جب وہ اپنی پہچان کرواتا ہے تو پھر انسان کو اپنی اوقات کا اندازہ ہوتا ہے. اس سے پہلے تو وہ اپنے آپ کو، میں بھی اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں بہت قریب ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں سب کچھ ہوں، لیکن اللہ میری بات سنتا ہے اور میں اللہ کے بڑا قریب ہوں. میں اپنے آپ کو بہت سنتا تھا، سمجھتا تھا، اور میں کچھ چیزیں بھی ایسی میں نے لکھی اور گائیں جس میں تذکرہ بھی تھا. لیکن جب مالک حقیقی ایکچول جو اللہ کی ذات ہے، جب اس کے ساتھ تعارف ہوا، تو اپنی ایکچول اوقات کا اندازہ ہوا کہ میں تو اپنے آپ کو کہیں اور ایسٹیمیٹ کر رہا تھا، میں تو کہیں اور کھڑا ہوا نکلا، میرا مقام تو کچھ اور تھا. تو اس لیے بدر بھائی، جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب جو مجھے سمجھ میں آتا ہے اور جو میری زندگی میں ہوا، کہ انسان جستجو کرنا اس کے لیے مسٹ ہے، اس کو طلب ہونا مسٹ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ جس کو طلب نہیں ہوتی اس کو ہدایت نہیں ملتی، یا ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کو طلب ہوتی ہے. تو یہدی الیہ من اناب، اس کی ہدایت کرتا ہے اللہ جس کو طلب ہوتی ہے. تو جو موبائل ڈھونڈ رہا ہوتا ہے نیٹ ورک پر اس کو اپروچ کر لیتا ہے، آپ کی اسکرین پہ آ جاتا ہے. اسی طرح اللہ جب کوئی انسان ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اللہ اس پہ ترس کھاتے ہیں، اس پہ رحم کھاتے ہیں کہ یہ واقعی سنسیئر ہے، یہ ڈرامہ نہیں کر رہا ہے، اس کو واقعی میری ضرورت ہے، تو چلو گیو ہم اے شاٹ. ایک اس کو تھوڑا سا پوسٹ کارڈ بھیج کے چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا ریسپونڈ کرتا ہے میری بات. آپ یقین کریں صبح سے شام تک کئی دفعہ ہم بات سن جاتے ہیں اللہ کی، چاہے وہ بچہ کر جائے، چاہے وہ ٹی وی پہ آ جائے، لیکن ہم اوور لک کر جاتے ہیں کیونکہ ہمارا مائنڈ کہیں اور ہوتا ہے. ہمارا مائنڈ اکانومی میں ٹیون ہوا ہوا ہوتا ہے، بزنس میں ٹیون ہوا ہوا ہوتا ہے، بچوں میں ٹیون ہوا ہوا ہوتا ہے، کاروبار میں ٹیون ہوا ہوا ہوتا ہے، ہم مس کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ واللہ اخرجکم، اور اللہ تمہیں نکالتا ہے من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے بطنوں میں سے، لا تعلمون شیئا، اس حالت میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، زیرو، بلینک، بالکل کلین سلیٹ کے ساتھ آئے تھے، you knew nothing. لیکن پھر کیا ہوا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اس نے تمہیں سننے کی صلاحیت دی، سماعت دی، وَالْأَبْصَارَ، تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دی، وَالْأَفْئِدَةَ، اٹریکٹ ہونے والا، انسپائر ہونے والا، مائل ہونے والا، ایموشنز والا دل دیا کہ یہ سماعت کو استعمال کرے گا، یہ آنکھوں سے دیکھے گا، اس کا دل مانگے گا کہ میرا مالک کون ہے، مجھے کیا کرنا ہے، میں یہاں پر کیوں آیا ہوں. لیکن اس دل نے تو کچھ اور ہی مانگا، اس کان نے تو کچھ اور سنا، ان آنکھوں نے تو کچھ اور دیکھا. یہ آپ ہی کا جواب آ رہا ہے بدر بھائی. تو میں نے پوری زندگی کانوں نے کچھ اور سنا، آنکھوں نے کچھ اور دیکھا، دل نے کچھ اور چاہا، اپنی چاہتوں کو چاہا. تو جب اتنی چاہتے اندر اکٹھی ہو گئی تو پھر اللہ کی پہچان کہاں ہونی تھی؟ اللہ کو تو صرف استعمال کیا میں نے اپنی ضرورتوں کے لیے. نماز بھی پڑھی تو اس مقصد سے کہ بعد میں جو میں دعا مانگوں گا دیٹ از مائی آؤٹ کم، کہ مجھے یہ دیکھو میں فجر پہ اٹھاؤں، میں نے تہجد بھی پڑھے ہیں، لیکن مقصد کس پہ رہا؟ حاجتوں پہ. تو ہم نے معذرت کے ساتھ ایک لارڈ آف نیسیسٹیز، یا ایک ضرورتوں والا رب اپنے لیے بنا لیا.
تو جب یہ آیت جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ اللہ نے یہ 3 چیزیں ہمیں کیوں دی تھی، تو آخری لائن میں جواب آیا لعلکم تشکروا، تاکہ تم شکر گزار. تو یہ 3 چیزیں اس لیے عطا کی تھی بدر بھائی کہ ہم شکر گزار بن جائیں. اور شکر گزار جو ہوتا ہے وہ رب کو پہچان چکا ہوتا ہے اور اس کو اپنی پہچان ہو چکی ہوتی ہے. وہ اسی لیے شکر گزار ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میری یہ اوقات نہیں تھی کہ مجھے رب نے اتنا برداشت کیا، میری یہ اتنی اوقات نہیں تھی کہ مجھے اتنے چانس دیے، مجھ پہ اتنے احسانات کیے، میری اگنورنس کو، غفلت کو، میری دندناتا جو میں پھر رہا تھا اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا. پورا زندگی میں نے رب کو کے بارے میں یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ مجھ سے راضی بھی ہے یا نہیں ہے، وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے. میں نے اس کا کلام کھول کے نہیں دیکھا، خود ہی سے سمجھ لیا کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. تو اپنی پہچان کہاں ہونی تھی؟ تو پہچان تو تبھی ہوتی ہے جب رب آئینہ دکھاتا ہے. جب قرآن سے سیلفی دیکھتے ہیں اپنی تو پتہ چلتا ہے کہ میرا اصل چہرہ تو یہ ہے. تو بدر بھائی اللہ کی پہچان ہوتی ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے رب کو پہچانا. تو جب آپ گرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، اپنی بے بسی کا اظہار سمجھ میں آتی ہے، تو پھر آپ رب کے آگے جھکتے ہیں. اور اگر وہ جھکنا مخلصی کی نیت سے ہو، صرف ٹیمپرری نہ ہو، تو پھر اللہ متوجہ ہو کے اپنی پہچان کرواتے ہیں اور پھر آپ کو آپ کی پہچان کروا کے پھر آپ کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں توبہ اور مغفرت. بدر بھائی آپ مجھے ابھی اسی ٹرانسمیشن کے دوران یہ فرسٹ ٹائم احساس ہوا اس بات کا کہ جو آیت میں کئی سالوں سے پڑھتا، سمجھتا اور سنتا آ رہا ہوں، جس میں رمضان انٹروڈیوس کیا اللہ نے سورہ بقرہ میں، سب جانتے ہیں اس آیت کو، جس میں بتایا کہ قرآن نازل کیا اس مہینے میں، پھر روزہ رکھنا ہے. اس کی جو لاسٹ لائن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. یعنی رمضان اس لیے آتا ہے زندگی میں کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس بات میں کہ تمہیں ہدایت ملی اور تم شکر گزار ہو جاؤ. تو یہ جو آپ نے پہچان کے اوپر سوال کیا، اس کا بڑا گہرا تعلق شکر گزار ہونے سے ہے. کیونکہ جب آپ کو ٹائم پہ بتا دیتا ہے میکینک کہ یہ چیز اگر آپ ابھی نہ آتے تو بعد میں جو ہے وہ $10,000 کی آنی تھی، ابھی جو $10 کا جو آپ چینج کر لیں گے، تو آپ شکر گزار کیسے نہیں ہوں گے میکینک کے. تو اگر ٹائم پہ آپ کو اپنی پہچان ہو جائے تو آپ ساری زندگی کم از کم ایک سینسیبل اور ایک جسے کہتے ہیں نا ڈیسنٹ آدمی، وہ ساری زندگی شکر گزارے گا کہ یا اللہ تو نے میری زندگی بچا لی. تو میں تو بدر بھائی شکر گزار ہو گیا اور کوشش کر رہا ہوں کہ شکر گزار رہوں. جی بہت شکریہ نجم صاحب.